میں پاکستانی میڈیا کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ اس گمبھیر حالات میں قوم کے ساتھ ایک دلیرانہ موقف کے ساتھ کھڑی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج کے پریس کانفرنس میں 2-3 اہم اعلانات جو سراج الحق صاحب کی طرف سے ہوئے ہیں اس کو میں یہاں پہ انڈورس کروں گا اور آپ کی ایک 2-3 منٹ لوں گا۔ سب سے پہلے تو ہے کہ 2 ستمبر کی کامیاب ہڑتال پر میں پشاور کی غیور تاجر برادری، دکانداروں اور ہر طبقے کا جس نے اس میں شرکت کی، خاص طور پر میڈیا کے ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ اس ہڑتال کو کامیاب بنا دیا اور اس ہڑتال کو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی مظلوم قوم کی ایک آواز بنائی ہے۔ بجلی کے بلوں میں ناروا اضافے، پیٹرول کی قیمتوں، چینی کی قیمتوں اور دیگر اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاجی تحریک نے قوم کو حوصلہ دیا ہے۔ جماعت اسلامی قوم کو مافیاز، انٹرنیشنل ساہوکاروں، سودی اداروں، IMF ورلڈ بینک کے سامنے بے یار و مددگار اس قوم کو نہیں چھوڑے گی۔ اس وقت PDM کی پوری قیادت پاکستان سے غائب ہے۔ اپنے اولادوں کو وزیر بنا کے قوم کا خزانہ لوٹا اور اس کے بعد کوئی صاحب جو ہے وہ تائی لینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہے اور کوئی دبئی میں عیش عشرت پہ کے ٹرپس پر پاکستان سے غائب ہے۔ میں اس بات کو بھی قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ PDM کی وزیروں کے گھروں سے اربوں روپے جو ہے وہ برآمد ہو رہے ہیں کرپشن کے، وہ اس قوم کی خون پسینے کا پیسہ ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی کی قیادت قوم کے ساتھ مشکل کی اس گھڑی میں کھڑی ہے۔ 2 ستمبر کے کامیاب احتجاج کے بعد جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف احتجاجی تحریک کو جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں کل مرکزی امیر سراج الحق صاحب نے لاہور میں کچھ اقدامات کا اعلان کیا ہے، جس کو میں پشاور میں عملی بنانے کے لیے، اس کو انڈورس کرنے کے لیے آج پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس مہینے میں گورنر ہاؤس پشاور کے سامنے لاکھوں افراد کا ایک احتجاجی دھرنا شروع کرے گا اور یہ دھرنا جو ہے یہ کئی دن کے لیے جاری رہے گا اور اس میں کم از کم 1 لاکھ لوگ جو ہے ہم شریک کروائیں گے پشاور ڈویژن سے۔ اس کے علاوہ اگر بجلی کے بلوں میں اضافہ واپس نہ لیا اور IMF کی شرائط پر پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو جاری رکھا تو ملک میں دوسرے مرحلے پر ستمبر کے آخر میں ایک مکمل پہیہ جام ہڑتال کیا جائے گا اور اس سلسلے میں ہم نے سراج الحق صاحب نے تمام اضلاع میں ہدایت جاری کی ہے کہ تمام ٹرانسپورٹرز یونین، ٹرانسپورٹر کے مالکان، ان سب سے ہم رابطے میں رہیں اور انشاءاللہ یہ پہیہ جام ہڑتال گورنر ہاؤس کے دھرنوں کے بعد ایک ملک میں ایک مکمل پہیہ جام ہڑتال ہوگا۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے IPPs کے جو معاہدے ہوئے ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے جو معاہدے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے دور میں ہوئے ہیں، اس میں اربوں کی کرپشن ان 2 پارٹیوں نے کی تھی۔ ہم نے کراچی، اسلام آباد، لاہور میں IPPs کے معاہدوں کو آج نکالا ہے اور کل سے ہماری ٹیم جو ہے اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرے گی کہ یہ معاہدے جو ہے یہ ملک کی تباہی کے معاہدے ہیں اور ان معاہدوں کو ریوائز کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں یہ انشاءاللہ ہم چیلنج کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس ہفتے سے اس حکومت کے خلاف وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہم اس حکومت کو اس پر مجبور کریں گے کہ وابڈا کے بلوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں، چینی کی قیمتوں میں اضافے کو واپس لیں۔ نگران حکومت کی KPK میں اس وقت جمعیت علماء عملاً جمعیت علماء اسلام کی حکومت ہے، ان میں وزراء بھی ان کے ہیں، گورنر صاحب بھی ان کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو چینی کی اسمگلنگ جو ہے اس میں جمعیت علماء اسلام اور صوبائی حکومت ملوث ہے اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو افغانستان کی اسمگلنگ کے ماضی میں بھی بڑے تجربات ہیں، کئی اشیاء انہوں نے ماضی میں بھی اسمگل کیے ہیں
اور ہم جماعت اسلامی انشاءاللہ پوری قوم کے سامنے ان کرپٹ عناصر کو بے نقاب کرے گی۔ کامیاب ہڑتال پر پشاور میں ہمارے ساتھ تاجر برادری کی تمام یونین نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اور اس کامیاب ہڑتال کو دیکھ کر صوبائی حکومت نے ہمارے کارکنوں کے رہنماؤں کے خلاف بے بنیاد مقدمات درج کیے تھے۔ ہڑتال میں میڈیا کے تمام لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ میں خود اعلان کرتا رہا اور ہماری قیادت اعلان کرتی رہی کہ کسی بھی دکاندار کو کسی بھی جگہ پر کوئی بھی قومی املاک کوئی بھی اس کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن اس کے باوجود صوبائی حکومت کی ہدایت پر پشاور پولیس نے مقدمات درج کیے اور ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا، اور ہمارے کارکنوں کے گھروں پر رات بھر چاپے لگاتے رہے۔ میرے خلاف خود بھی حشنگری میں اور کابلی میں انہوں نے مقدمات درج کیے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں انہیں ضمانت کروں گا اور نہ ان سے ڈروں گا۔ اگر حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے، میں گرفتاری سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ احتجاجی تحریک جمعیت علماء اسلام کی حکومت، صوبائی حکومت اور IMF کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر بیٹھی ہوئی مرکزی حکومت کے خلاف یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک بجلی بلوں میں ناروا اضافے اور پیٹرول کی قیمتوں کو یہ روک نہیں لیتے۔ میں آخر میں ایک چیز آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ KPK میں ہم 20 ارب یونٹ پیداوار کرتے ہیں بجلی کے، اور اس کی قیمت جو ہے 7 روپے 20 پیسے ہے، اور ہم یوز کرتے ہیں، ہمارا کنزمپشن جو ہے وہ پوری KPK کا 10 ارب یونٹ ہے۔ 10 ارب یونٹ ہم دیتے ہیں پنجاب کو، وفاق کو دیتے ہیں، اور وفاق پہ ہمارا ہر مہینہ ہر سال اربوں روپے ہمارا ان کی طرف قرض واجب الادا ہوتا ہے۔ سراج الحق صاحب جب یہاں پہ منسٹر تھے فائنانس کے، انہوں نے پورے تمام پارٹیوں کو اکٹھا کر کے مرکز کی طرف 2002 میں 1 ارب 10 کروڑ روپے ہمارے اس وقت واجب الادا تھے، اور وہ پیسے اب پہنچے ہیں 40 ارب تک، لیکن مرکزی حکومت وہ پیسہ ہمارا ادا نہیں کرتی ہے۔ وارڈا یہ کہہ رہی ہے کہ KPK میں بجلی کی چوری ہو رہی ہے، بجلی کی چوری KPK میں نہیں ہو رہی ہے۔ 24 کروڑ یونٹ آپ مشیروں کو، وزیروں کو، جرنیلوں کو، ججوں کو، بیوروکریٹوں کو 20 کروڑ یونٹ جو ہے آپ مفت دیتے ہو، 11 ارب روپے اس کا خرچہ ہے، اس کو آپ روک لو تو وہ پیسے ہم ادا کرتے ہیں، قوم پر بوجھ کم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ چوری KPK میں ہوتی ہے، چوری KPK میں نہیں ہوتی ہے۔ بجلی کی چوری فیصل آباد میں ہوتی ہے، بجلی کی چوری گجرانوالہ کے ملوں میں ہوتی ہے، بجلی کی چوری لاہور کے فرنس کے ملوں میں ہوتی ہے۔ آپ پنجاب کی چوری ہم سے نہ نکالیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ KPK میں جس قیمت پر ہم بجلی پرووائڈ کرتے ہیں، بے شک اس سے 2 روپے 3 روپے اضافی ہم سے سروس چارج لیں، لیکن KPK میں بجلی کی قیمت 10 روپے یونٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ کل سے ہم نے تمام یونٹس میں ہنگامی اجلاس طلب کیے ہیں، اور گورنر روز کے سامنے انشاءاللہ اسی مہینے ایک بڑا دھرنا ہوگا، اور یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب اس قوم کے اوپر یہ مشکل ختم نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ خیر۔